الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق محمود کراچی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مبالغہ کیوں پیش آیا، اور مبالغے کے وقت حضور علیہ السلام نے صرف اپنی ایک صاحبزادی کو لے کر گئے ہیں، باقی تین کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ مبالغہ کیوں پیش آیا؟ جی، مبالغہ نجران کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ مذہب عیسائیت میں تھا۔ وہ اپنی حقانیت پر، یعنی مذہب عیسائی حق ہے، اس پر بہت ساری انہوں نے دلیلیں دی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے متبادل میں قرآن پاک سے دلائل دیے، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے پیارے محبوب ان کو مبالغے کا چیلنج دے دیں۔ انہوں نے مبالغے کا چیلنج قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والے، یعنی حضرت سیدہ پاک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو ساتھ لیا اور جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہاں تشریف لے گئے۔ جب اس وفد کو، عیسائیوں کے اس وفد کو پتہ چلا تو وہ بھی اس مقام پر پہنچنے والے تھے، تو دور سے دیکھا تو وہ خوف میں مبتلا ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بد دعا دینی ہے اس پر فوری عمل ہو جانا ہے۔ علامہ ابن کثیر بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی یہ بھی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑوں کو بد دعا دی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جانے ہیں، پہاڑ بھی حرکت میں آ جانے، لہٰذا یہ لوگ سچے ہیں، ان کا سامنا نہ کرو۔ تو وہ سامنا نہیں کیا، بہرحال وہ بھاگ گئے اور جزیہ دینے پر وہ آمادہ ہو گئے، اور نجران میں بھی اسلام کا پرچم جو ہے اسے لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ آپ چلتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ اس موقع پر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کیوں لے کر گئے، باقی تین کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مناظر اسلام تھے اور خاص کر فاتح رافضیت تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ نے اس کا ذکر کتاب میں بھی کیا ہے۔ وہ شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، اگر آپ نے مجھے مطمئن نہ کیا تو میں اس گروپ میں چلے جاؤں گا جو اس گروپ میں اس طرح کی باتوں کے قائل ہے، یعنی رافضی گروپ ہو جاؤں گا۔ آپ نے، یعنی شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے یہی اعتراض اٹھایا کہ مبالغہ جب ہوا تھا تو صرف ایک بیٹی گئی، باقی تین کیوں نہیں گئی؟ تو حضرت علامہ مولانا محمد صدیق مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فاتح رافضیت آپ نے کتابیں اٹھائیں، اس کے سامنے رکھیں اور اس بات کو واضح کیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 10 ہجری کو ہوا ہے، اور باقی تین بیٹیاں 9 ہجری وفات پا گئی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی موجود تھی، اس لیے آپ کو ہی حضور علیہ السلام ساتھ لے کر گئے۔ اس بات سے وہ اتنا مطمئن ہوا کہ اس نے توبہ کی کہ آئندہ اس طرح کی بات میں اپنے ذہن میں بھی نہیں لاؤں گا۔ تو محترم، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ایک مخصوص گروہ، ایک مخصوص لوگ جو ہیں، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں صحابہ کرام کی دشمنی ڈالنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی بنات کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی من گھڑت سادہ لوگ انسانوں کے اندر ڈالتے ہیں، جو ہمارے سنی مسلمان عقیدہ جن کا پختہ نہیں ہوتا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن خدا را کوئی بھی اعتراض ہو اور میرے واٹس ایپ پہ آئے، ہمارے دارالافتاء سے رابطہ کریں، یا پھر اپنے مقامی دارالافتاء تک تو جائیں، وہاں کے مفتی صاحب سے اس کے بارے میں ضرور آگاہی کریں کہ ہمارے دل میں یہ بات اٹھی ہے یا ہمیں کسی نے یہ اعتراض دیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ اگر وہ مطمئن نہیں کر سکے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔